السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ الفتح، آیات 1 تا 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے فتح عطا کی ہے تم کو، کھلی فتح، تاکہ معاف فرما دے تمہیں اللہ وہ سب جو پہلے ہو چکی ہیں تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں گی، اور تکمیل کر دے اپنی نعمتوں کی تم پر اور دکھائے تمہیں سیدھا راستہ، اور بخشے گا تمہیں اللہ زبردست نصرت۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی سکینت دلوں میں مومنوں کے، تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کر لیں، اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اس نے یہ اس لیے کیا کہ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے یہ ان میں، اور دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، اور ہے یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اور سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں برے برے گمان۔ وہ خود ہی آ گئے برائی کے پھیر میں، اور اللہ کا غضب ہوا ان پر، اور دور کر دیا انہیں اس نے اپنی رحمت سے، اور مہیا کر دی ان کے لیے جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ۔ اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے تمہیں شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا، تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تعظیم و توقیر کرو رسول کی، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام۔ یقیناً جو لوگ بیعت کر رہے تھے تمہاری، در حقیقت وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب جو شخص عہد شکنی کرے گا تو بہرحال اس کی عہد شکنی کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اور جو پورا کرے گا اس بات کو عہد کیا ہے اس نے جس پر اللہ سے، تو ضرور عطا فرمائے گا اسے اللہ بڑا اجر۔ ضرور کہیں گے تم سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے بدوی عربوں میں سے، کہ مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے، سو مغفرت کی دعا کریں آپ ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں۔ ان سے کہیے اچھا تو کس میں یہ طاقت ہے تم سے اللہ کو ذرا بھی، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا یا چاہے تمہیں نفع پہنچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہے اللہ ان باتوں سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر۔ دراصل تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومن اپنے گھروں کی طرف کبھی، اور بہت اچھی لگی تھی یہ بات تمہارے دلوں کو، اور اسی وجہ سے کرنے لگے تھے تم برے برے گمان، حالانکہ ہو تم وہ لوگ جنہیں بہرحال ہلاک ہونا ہے۔ اور جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا الاؤ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، معاف کر دے جسے چاہے اور سزا دے جسے چاہے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا۔ ضرور کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے کہ جب جانے لگو تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے فرمان کو، کہہ دیجئے تم ہرگز نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، یہ بات تمہارے حق میں فرما چکا ہے اللہ پہلے ہی۔ سو یہ ضرور کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہ عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایسے لوگوں سے جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع فرمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم نے اطاعت کی تو دے گا تم کو اللہ اچھا اجر، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسے منہ موڑتے رہے ہو اس سے پہلے تو دے گا تم کو اللہ دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جو منہ پھیرے گا دے گا اسے اللہ دردناک عذاب۔ بلا شبہ راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، سو وہ جانتا تھا ان کے دلوں کی کیفیت، سو نازل فرمائی اللہ نے سکینت ان پر
اور انعام میں عطا فرمائی انہیں قریبی فتح، اور مال غنیمت بہت سا جو حاصل کریں گے وہ، اور ہے اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا۔ وعدہ فرمایا تھا تم سے اللہ نے ڈھیروں مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے، سو اس نے فوری طور پر عطا کر دی تمہیں یہ فتح، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تاکہ بن جائے یہ بات ایک نشانی مومنوں کے لیے، اور رہنمائی کرے اللہ تمہاری سیدھے راستے کی طرف۔ اور دوسری غنیمتوں کا کہ نہیں قادر ہوئے تم ان پر، ابھی گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں بھی، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ اور اگر جنگ کرتے تم سے کافر تو ضرور پیٹ پھیر جاتے، اور نہ پاتے وہ کوئی حامی اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے پہلے سے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ غلبہ عطا کر چکا تھا وہ تمہیں ان پر، اور اللہ دیکھ رہا تھا اسے جو تم کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا اور روک دیا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانوروں کو روکا تھا کہ وہ پہنچیں اپنی قربانی کی جگہ تک، اور اگر نہ ہوتے کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اندیشہ تھا کہ تم انہیں پامال کر دو گے، اور آئے گا ان کی وجہ سے تم پر الزام نادانستگی میں، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اور اگر الگ ہو گئے ہوتے تو سزا دیتے ہم ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے اہل مکہ میں سے، دردناک سزا۔ چنانچہ جب پیدا کر لیا کافروں نے اپنے دلوں میں تعصب، یعنی جاہلانہ تعصب کو، تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور پابند رکھا انہیں تقوی کی بات کا، اور تھے یہی لوگ زیادہ حقدار تقوی کے اور اس کے اہل بھی، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ فی الواقعہ سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو خواب جو حق کے مطابق تھا کہ ضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں اللہ کے اذن سے، پورے اطمینان کے ساتھ منڈواؤ گے اپنے سر اور ترشواؤ گے اپنے بال، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، بس وہ جانتا تھا وہ بات جو تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے عطا فرمائی اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے یہ قریبی فتح۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر، مہربان ہیں آپس میں۔ پاؤ گے تم انہیں مشغول رکوع میں سجدے میں تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجود کے اثرات نمایاں ہیں، یہ ہے ان کے اوصاف تورات میں، اور ان کی مثال انجیل میں، کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی کونپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدر آئی، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، جو خوش کرتی ہے کاشتکار کو تاکہ جلیں انہیں دیکھ کر کافر۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اس گروہ میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔